حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کی شروعات ہی پوری تعلیم کی بنیاد پہ ہو رہی، وہ قومیات سب سے جب پچھڑے ہوئے حالت میں آ گئی، اتنے پچھڑے ہوئے حالت میں آ گئی۔ اب جس چیز کا ذکر آ رہا، علم الانسان ما لم یعلم، یہ تو سب معلوم ہو گیا تھا انسان کو ڈیموکریسی معلوم ہو گئی تھی، فلسفی معلوم ہو گئی تھی، پولیٹیکل سائنس معلوم ہو گئی تھی، بیوروکریسی معلوم ہو گئی تھی، ایرسٹوکریسی معلوم ہو گئی تھی، ہر چیز، یہ سب چیزوں سے تو معلوم ہو کے چل رہی تھا انسان۔ پھر یہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ یہ علم ہے، یہ علم کو غالب کرنے بھیجا گیا، وہ تمام علوم کے اوپر جو انسان پہلے سے ہی اس کو لے کے اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھ رہا تھا۔ بھائی روم اور فارس کس بنیاد پہ ترقی یافتہ تھے؟ ان کے علوم کی بنیاد پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے اب میں ایک ایسا علم بھیج رہا ہوں انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ انسانوں میں وہ لوگ بھی آ گئے جو اپنے آپ کو بہت علم والے سمجھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے جاہل ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ان کا نہیں تعلیم نام کی کوئی چیز۔ اس کو ڈر ہی ہو گیا، میں موسیٰ کو کچھ بھی کرا تو میں مر جاتا ہوں سمجھانے، بہت بڑے جادوگر ہے موسیٰ، میں کچھ بھی نہ کرتا جادوگروں سے مقابلہ کراتا ہوں۔ آپ اپنے دور میں جب اس فکر سے اللہ کی فکر کے ساتھ، اللہ کی فکر کا ہے، اس سے مقابلہ کریں گے، آپ اللہ کی قسم ہے آج کا فرعون بھی آپ سے ویسے ہی کچھ بہانے سے ڈرا دیا جائے گا جس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا دیا تھا۔ جہل کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، آج کا دور کا جو ابو جہل ہے اس کے مقابلے میں آپ کی حفاظت ہوگی، بشرطے کہ علم الانسان ما لم یعلم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس تعلیم کے ماننے والے، اس کو سیکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، پھر میں حفاظت کیسا کرتا ہوں۔ دیکھو اس کے بعد بول اللہ تعالیٰ خالی ابو جہل میں اور ہماری فکر میں فرق کیا ہے؟ ابو جہل مانا ہی نہیں اس کو، ہم مانتا ہوں بولے، انہیں نہیں مانتا ہوں بول کے پورے کام اس کے الٹے کرا، ہم مانتا ہوں بول کے پورے کام ابو جہل کے کر رہے ہیں، اما بابا نہیں کر رہے ہیں۔ سونے دو بھائی فجر کی نماز کے خط بچے کو، بہت تھک کے سویا، انہیں رات تمام پڑھ رہا تھا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو میرے بندے کو نماز سے رکا رہا، اما رکا رہی نماز سے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بول رہی وہ کمبخت عورت خود جہنم بن جا رہی اپنی اولاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 9 جولائی 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے سنان حسین صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورہ علق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 7 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ سب کے سامنے سورۃ العلق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قیام کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہے، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ العلق پر اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورہ علق کے لگ بھگ 10 آیات کے اوپر اپنا درس مکمل کیے تھے۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ پچھلے درس کی جو اہم باتیں ہیں ان کو دہراؤں، اور اگر اس میں کچھ اضافہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے علم داخل کر سکتا ہوں آج کے اپنے بیان میں تو اسے داخل کروں آپ لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔
اور انشاءاللہ آج کوشش یہ کریں گے کہ اس سورے کا اختتام کر دیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے اس نشست کی شروعات کروں، ایک علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو یہ شعر جس زمانے میں علامہ اقبال نے یقیناً پڑھا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، یہ 20ویں صدی کے آغاز کا دور یا اس کا پو حصہ شاید مکمل ہو گیا تھا، یعنی علامہ اقبال کا انتقال لگ بھگ 1937-38 کے آس پاس ہو گیا تھا، 1937-38 کے آس پاس ہو گیا تھا ان کا انتقال۔ تو یقیناً اس کے پہلے کا شعر ہے یہ، اور امت مسلمہ جس پستھالی میں داخل ہو چکی تھی عالمی سطح پر گلوبلی اس وقت، تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ شعر میں بڑا ہی گہرا امت مسلمہ کا حال بیان کیا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو اس میں ایک دو تین باتیں جو شاید پچھلے دروس میں میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے یہ باتیں۔ ہم اس بات پر یقیناً پچھلے 2 دروس میں اپنی گفتگو کی ہے کہ جب قرآن کا آغاز اقرا سے ہوا تو صرف اقرا پر بات ختم نہیں کر دی گئی، جس طرح آج کے بہت سارے جاہل مسلمان جو ہے اقرا کا معنی ہمارے آج کے کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے اوپر تھوپ دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اقرا کہا، پڑھو کہا، تو لہٰذا اب جاؤ تم لوگ کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، چاہے تم کو اللہ کے بارے میں معلوم ہو یا رسول کے بارے میں معلوم ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو اللہ یا رسول کے بارے میں نہ بھی معلوم ہو، تو جاؤ بس کالج اور یونیورسٹی میں جاؤ، دیکھو قرآن میں اقرا بول کے آیا، اقرا بول کے آیا۔ تو جاہلوں کی تو کمی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اور پھر امت اس سے بڑی جاہل ہے کہ ان جاہلوں کو ہی اپنا سردار بنا کے چلتی، اور پوری کی پوری امت وہی معنی میں لگ گئی اکثریت تک کم سے کم، جبکہ قرآن کا جو اقرا کا حکم ہے وہ بہت واضح طور پر اعلان ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم سب جانتے کہ قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم جو ہے اس زمانے کے کوئی کالج اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے نہیں تھا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی اس زمانے میں تو کالج اور یونیورسٹی تھی ہی نہیں، تو پھر میرے پچھلے 1-2 دروس کو یاد کریے آپ لوگ، جس میں میں واضح طور پر ہم پوری اینتھروپولوجی کے حساب سے، یعنی اسٹڈی آف ہیومن بینگز کے حساب سے جو ہم کو کالج اور یونیورسٹی میں آج پڑھایا جا رہا، اسی کو ہم اپنی اسکیل بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی تمہارے پیمانے کے مطابق انسان جو ہے جس کو تم لوگ ہومو سیپینز بولتے، ان کی تاریخ 1 لاکھ سال پہلے کی بتا رہے ہیں، انسانوں کے لکھی ہوئی تاریخ کو تم لوگ 5000 سال پرانی بتا رہے ہیں۔ پھر جو دنیا کے مشہور ترین اور سب سے قدیم تہذیب و تمدن سویلائزیشنس ہیں، اس میں میسوپوٹیمین کو اگر لے لیا جائے تو اندازے کے مطابق تمہارے 8-9-10 ہزار سال پرانا ہے۔ اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اس وقت جب کہ تہذیب و تمدن بہت سارے اس زمین پر بسے ہوئے تھے، ان میں مصر، بیبیلونیا، انڈس ویلی، چائنیز، پھر اس کے بعد گریک، روم، تو یہ بڑے بڑے جو سویلائزیشنز گزرے، تو ان پورے سویلائزیشنز کے پاس ہم لوگ جو ڈسکشنز کیے پچھلے ہمارے دروس میں، یہ سمجھنا بھی چاہ رہے تھے اور ہم سیکھنا بھی چاہ رہے تھے اور اپنے درس کا ایک اہم حصہ بنانا چاہ رہے تھے کہ ان پورے تہذیب و تمدن کے پاس انجینئرنگ اپنی چوٹی پر تھی، ورنہ پیرامڈس نہیں بنتے، ورنہ بڑے بڑے گریک اور روم کے اندر پلے گراؤنڈس نہیں بنتے، عمارتیں نہیں بنتی، اتنے بڑے بڑے پیلیسز نہیں بنتے، جب تک کہ انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر فلی ایڈوانسڈ نہ ہو۔ ناممکنات میں سے ہے کہ اتنے بڑے بڑے تعمیرات ہوں۔ تو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اپنا ایک دور گزر رہا تھا زمین کے اوپر انسانوں کا۔ پھر میڈیکل سائنس کی حد تک بھی ہم بتائیں کہ یہ پوری چیزیں موجود تھیں۔ سیاسی اعتبار سے ڈیموکریسی، ایرسٹوکریسی، بیوروکریسی اور جتنے بھی یہ کریسیز ہو سکتے ہیں، یہ پورے گریک اور روم کی فلسفی میں موجود تھے۔ مذہبی سطح پر بت پرستی میں
ان تمام تہذیب و تمدن میں بت پرستی میں جو سب سے کامن گاڈ یا ڈیٹی جس کی یہ لوگ ورشپ کرتے تھے, جو سب کے پاس کامن تھا, وہ چاہے گریک ہو, روم ہو, یونانی ہو, رومی تہذیب و تمدن ہو, یا پھر پرشین ہو, انڈس ویلی کی ہو, یہ تمام کے پاس سورج کی پوجا کامن تھی. سب کے پاس سورج سب سے مین دیو مانا جاتا تھا. تو سورج کی پرستش, چاند کی پرستش, تاروں کی پرستش, پھر وہ وہم و گمان کہ تاروں کی وجہ سے جو ہے ہمارے تقدیر پر, ہمارے معاملات پر اثر پڑتا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں موجود تھیں. تو عرب ایک ایسی قوم تھی جو خود بذات خود ان میں شامل نہیں تھی, لیکن ان کو بھی معلومات تھے. ان کے پاس ایک دوسری چیز کو لے کر وہ لوگ بڑا فخر کرتے تھے, وہ ہے ان کی لینگویج, لسان, زبان, اپنی عربی زبان, جس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم بولتے تھے. عجم بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جس کو بات چیت کا سلیقہ نہ ہو, ان کو بات چیت کا ڈھنگ نہ ہو, جس کو آپ بالکل جو ہے جاہل تصور کریں جب وہ بات کرے تو, یا گاؤنٹی تصور کریں. تو اس قسم سے وہ لوگ یہ نظریات پہ دیکھتے تھے. ابھی اس کے یہ پورے ماحول کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا اقرا کا. تو اقرا بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کچھ بھی پڑھنا نہیں شروع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے رہے, ماں نبی خارے, نہیں آتا مجھے پڑھنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت تک اقرا کا حکم دیا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا نہ دیا کہ کیا پڑھنا ہے. بے اسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے اوپر بھی تفصیل سے ہماری گفتگو ہو گئی. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو رب کا نام کیا ہے؟ وہ پورے نام آ گئے جو قرآن میں اللہ نے خود کا ذکر ان ناموں سے کیا, اور احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ کا ذکر کیا. تو گویا پڑھیے اپنے رب کے نام سے, یا پڑھائی کی شروعات کیجئے رب کے ناموں کو پڑھ کر اور سمجھ کر. یا پڑھائی میں جو سب سے افضل چیز پڑھنے کی ہے وہ تمہارے رب کی ناموں کی تعلیم, اس کے صفات کی تعلیم ہے, اس کا تعارف ہے. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا. تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ پچھلے اس میں گفتگو کریں کہ علقہ عموماً ہم لوگ جب کبھی بھی پڑھتے ہیں تو ایک تو وہ ہے کہ بھائی ایک علق سے, ہم علقہ سے پیدا کیے گئے ہم. تو یہ ایک زمانے تک تفسیر اور اس کے بیان چلتے رہے, یہاں تک کہ جب جس کو آج ہم ہماری یونیورسٹی کی جو ہے کانٹمپرری سائنس, میڈیکل سائنس, یہ جو بھی نام سے ہم پکارتے ہیں, جب یہ ایڈوانس ہوئی, پھر اس کے اندر خاص طور پر جو ہے ایمبریولوجی کی نالج ایڈوانس ہوئی. پھر ڈاکٹر کیت مور نے جب ریسرچ میں بتایا کہ علقہ دراصل ایک ایسا اسٹیج ہے ہمارے ایمبریو کا جب ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ میں اس کیفیت میں ہوتا کہ جو اس کو چپکا ہوا رہتا, لٹکا ہوا رہتا اس سے, اور دکھنے میں کیسا دکھتا جس طرح ایک خون کا کوئی لوتھڑا جم گیا ہو ایک جگہ پر. تو اس کیفیت میں وہ چپکا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے غذا چوستے رہتا وہاں سے. تو علقہ کے بے شمار تحقیقات کے بعد ڈاکٹر کیت مورے کے ریسرچ تک یہ بات پہنچی کہ بھائی علقہ کے عربک لیگزیکون میں عرب شعراء علقہ کیا معنی میں استعمال کرتے تھے. تو بنیادی طور پر علقہ وہ لوگ 3 معنی میں استعمال کرتے تھے. ایک کوئی لٹکی ہوئی چیز, دوسرا کسی چیز کو پکڑی ہوئی, تیسرا جو خون کے لوتھڑے کی طرح لگے اور کچھ چوستی رہے. تو ڈاکٹر کیت مورے نے اپنی دا ہیومن ڈیولپمنٹ جو کتاب لکھی اس کے 3rd والیوم میں انہوں نے واضح کر دیا کہ اتنے پرفیکٹ میننگ ہے اس کے. یہ وہ کیفیت ہے ہر انسان کی اپنے ماں کے پیٹ میں جہاں وہ اپنے ماں کے اس انٹسٹائنل وال کو چپکا ہوا, اس کو چپک کے لٹکا ہوا رہتا, وہاں سے اپنی غذا چوستے رہتا, دکھنے میں بلڈ کلوٹ کے جیسا رہتا اور لٹکا ہوا رہتا. تو ہم پچھلے درس میں یہ بات کو لے کے چلے کہ ہم سائنس سے زیادہ روشنی ڈالیں گے اس کے اس پہلو پہ کہ علقہ یہ جو لفظ ہے اسی سے لفظ ہے معلق, سسپینڈڈ, کوئی چیز کو سسپینڈ کر کے چھوڑ دینا. تو سسپینڈڈ جب کوئی چیز رہتی اس کا جب اس سسپینشن سے باہر نکلنے کی کیفیت کا وقت آتا
تو وہ وقت پر وہ ایگزیکٹ کیا ہوگی اس کا اندازہ جب تک کہ وہ سسپینشن سے باہر نہ ہو نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو ہوا میں لٹکا دیا گیا ہے اور اس کو اوپر سے چھوڑ دیا جائے, اب وہ بچے گا مرے گا یہ اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کیفیت سے چھوڑ نہ دیا جائے. تو علقہ معلق کے معنی میں اس معنی میں استعمال اگر دیکھا جائے قرآن کی روشنی میں, تو اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے کے سورے میں انسان کے 2 صفات کا ذکر کیا. سورہ 3 میں آیت نمبر 4 اور 5 میں خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین جو ہے مولڈ میں بہترین خلقت کے ساتھ پیدا کیا, اور ثم رددناہ اسفل سافلین, اور اس کے بعد پھر وہ بہت ہی سفلی بنا دیا جاتا ہے, سفلی گھٹیا. وہ اس کی تو تفصیل ہم سورہ 3 میں دیکھ چکے ہیں. اب سورہ 3 جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں پھر یہ واضح کریں ہم خلق الانسان فی احسن تقویم سے مراد اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, کیونکہ نبیوں سے بہترین انسانوں میں کسی کی تخلیق ہوئی نہیں. یعنی انسان تو بے شمار ہیں, کارز بے شمار ہیں, لیکن مرسیڈیز کی ایک ویلیو ہے, آڈی کی ایک ویلیو ہے, بی ایم ڈبلیو کی ایک ویلیو ہے. کارز تو بے شمار ہے, انسان بے شمار ہوں گے, لیکن جو سب سے اصل وہ جو خلق الانسان میں سب سے بیسٹ کون بیٹھیں گے وہ ڈیفینیشن پہ, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھیں گے وہاں پہ. ثم رددناہ اسفل سافلین, سفلی گھٹیا قسم کے اس میں کون بیٹھیں گے؟ تو ابو جہل بیٹھے گا, فرعون بیٹھے گا اس کے اندر, ابو لہب بیٹھے گا اس کے اندر. تو ماں کے پیٹ میں جب تک ہر انسان ہے معلق ہے, پیدا ہونے کے بعد وہ یا تو خلق الانسان فی احسن تقویم پر اترے گا یا ثم رددناہ اسفل سافلین بن کر اللہ کے پاس واپس لوٹ جائے گا. 2 ہی کیفیتوں میں لوٹے گا, معلق ہے وہ. اب جب پیدا ہو گیا تو اب وہ 2 میں سے کوئی ایک کیفیت کے چننے کے لیے آپ کو جو چاہیے, تم چاہتے ہو کہ خلق الانسان فی احسن تقویم بنے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الا الذین آمنوا ثم رددناہ, سفلی کیفیت گھٹیا جو ہو جاتا ہے انسان, وہ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں, سوائے اس کے تم ان میں سے نہیں ہونا چاہ رہے ہیں, تو ایمان لاؤ نیک اعمال کرو. اور وہی ایمان نیک اعمال کا ذکر سورۃ العصر میں بھی ہے, وہ تو جب انشاءاللہ سورے پہ آئیں گے تو تفصیل پہ جائیں گے. نیک عمل اور ایمان کا ذکر آیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر جب ہم سورہ علقہ اسٹارٹ کیے تو اس میں بتایا کہ اس میں قرآن کے اندر بنیادی طور پہ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے پہلے ایمان ہے بعد میں عمل ہے. سورہ علقہ میں پہلے عمل کا ذکر ہے, اور وہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کی تعلیم ہونا چاہیے. اقرا پڑھنا ایک عمل ہے, کیا پڑھو؟ ایمانیات پڑھو. ایمانیات میں سب سے افضل ایمان اللہ پر ایمان. تم اللہ پر ایمان لائے بغیر باقی کے ایمانیات رکھ لیے تو اللہ کے پاس کوئی معنی کے نہیں ہو. تو ایمانیات کے لیے پڑھنے کا عمل کرنا ہے. اقرا پڑھو, یہ نیک عمل کرو. الا الذین آمنوا, ان میں سے ہونا چاہ رہے ہیں ایمان والے. باسم ربک الذی خلق, اس رب کے ناموں کو پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا. اس رب کے ناموں کو پڑھو سے مراد کیا ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رب کے ناموں کو بگاڑ دیا گیا تھا. ربنا کے بجائے ابنا پکارتے تھے. او اور فادر, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 6 میں ایک مشہور دعا ہے جو ہم لوگوں کو بھی جب میں اسکول میں تھا تو پڑھائی جاتی تھی. او مائی فادر who art in heaven, hallowed be thy name, thine kingdom come, thine will be done on earth as it is in heaven مل کے پڑھایا جاتا تھا. give us this day our daily bread. اب میں بریڈ کس سے مانگ رہا ہوں؟ روز صبح میرے اسکول کو جا کے میں بریڈ ابنا سے مانگ رہا ہوں. اور ابنا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہیں بھی استعمال نہیں کرے. ابنا کون ہے؟ our father according to the Bible one of the Trinity ہے. تو ناموں کی بگاڑ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کے, اور آج بھی مسلمان کر لیا. جب فارس سے مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ ہمایون کے ساتھ داخل ہوا اور فتح ملی ہمایون کو, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ عربی ہٹ کر فارسی مسلمانوں کی عام زبان بن گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مین پراپر نون ہے اس کے بھی ترجمے ہو کے خدا ہو گیا. وہ بڑے بڑے شعراء استعمال کرے اس کو, تو کوئی شاعر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دلیل تو قرآن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں بھائی, علامہ اقبال کو نہیں معلوم تھا کیا؟ او میرے کو نہیں معلوم, ان کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا.
ان کی انتہائی قدر ہے, ان سے دلی محبت ہے, ان کے اشعار یقیناً انتہائی درجے کے قابل احترام اور انتہائی علمی اشعار ہے. ایک مردے کو بھی جو ہے زندگی عطا کرنے والے اشعار ہیں اگر اس کو جو ہے میٹافوریکلی سمجھا جائے تو. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ علامہ اقبال کبھی غلطی نہیں کر سکتے اور مکمل علم ان کے پاس آ گیا, کیونکہ خدا کا لفظ جب کبھی استعمال ہوا یہ دیکھنے میں آیا کہ خدا کا لفظ تو قرآن اور حدیث میں ہی نہیں موجود. پروردگار بولتے ہیں, پروردگار کون ہے بھائی؟ پا تو عربی میں ہے ہی نہیں الفابیٹ. تو یہ جو اس قسم کے اوپر والا, اے اوپر والا, اوپر والے بہت ہے, کس اوپر والے کا؟ اس کا نام ہے. تو ہم اس قسم سے بگاڑ کر لیا, آج بھی خدا حافظ بولتے ہیں. تو یہ تو شرک ہو گیا ایک معنوں میں. دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو خدا تو اللہ کا نام ہے ہی نہیں, اب تم کس کو بول رہے ہیں تمہاری حفاظت کرو؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی امان اللہ بولتے تھے. تو یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر علم کو حاصل کیا بے اسم ربک الذی خلق کے علم کو چھوڑ کے, اور اللہ بول رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرو. کس کے علم کو حاصل کرو؟ اس رب کے جس نے پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرو بول رہے ہیں. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم کر رہا ہوں, بی بی فاطمہ کی فضیلت معلوم کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حسن اور حسین کی فضیلت معلوم کر لے رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. اب ان سب کی 12 اماموں کی فضیلت معلوم کر لے رہا ہوں, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم, میرے کو ان کی کچھ بھی تاریخ نہیں معلوم, ان کی سیرت نہیں معلوم, ان کا حسب نسب نہیں معلوم. تو یہ تو میں معلوم ہی نہیں کرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نہیں بھائی, وہ لگا اہل بیت نہیں ہوتے کیا؟ ارے پہلے جو اصل ہے ان کے بارے میں معلوم کرا تو باقی سب ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو سارا علم لے لیا, تیرا رب کون ہے اور رب کے بارے میں علم نہیں لیا تو علم کہاں ہے تیرے کا؟ ایمان کہاں ہے تیرے پاس؟ اقرا پڑھو, سب سے پہلے اس رب کے ناموں کے بارے میں پڑھو جو تم کو پیدا کیا, اس کا صحیح تعارف لو, اس کے غلط تعارف میں مت اترو. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یاد رکھو سسپینڈڈ پیدا کرا ہوا ہوں تمہارے کو. خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم. پڑھو. اب دیکھیے جہاں پر خلق الانسان من علق آیا اس کے پہلے کیا تھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. تو ہم پہلے بھی گفتگو کرتے ہیں گرامیٹیکلی. اس سے کیا ہوتا کہ قرآن کی دلچسپی بڑھتی. گرامر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے قرآن کے لیے. قرآن کا تو اصل کرائٹیریا ہے عقیدہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے بارے میں سکھایا ہے. لیکن جتنا آپ تدبر کریں گے وہ ہر وہ چیز جو عقیدے سے نہ ٹکرائے اور قرآن سے محبت بڑھا دے وہ ہمارے لیے ماشاءاللہ جو ہے نا مشعل راہ بن سکتی, یعنی ہمارے راستے کی جو ہے نا روشنی بن سکتی وہ چیز. تو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے خوبصورتی ہے کہ جب اقرا کا حکم آیا تو کامن آیا, سب کے لیے آ گیا, پڑھو سب لوگ. بے اسمی نام سے ربی کا آ گیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا. ربی کا, آپ کے رب کے, آپ کا جو رب ہے. رب آیا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ رب کے بجائے اپنی کوئی اور بھی صفت استعمال کر سکتے تھے. تو جو لوگ پچھلے پورے دروس میں آ رہے ہیں اگر وہ لوگ تھوڑا واقف ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کی صفت استعمال کرنے میں ماشاءاللہ ایک معجزاتی جو کمال ہے اس کے اندر. رب کس کو بولتے دیکھیے آپ؟ رب بولتے پالنے والے کو. پالنے والے کی خاصیت کیا ہوتی؟ انہیں جب آپ کو پالتا تو آپ کی ہر چیز کا خیال کرتا. انہیں ماں باپ پال رہے ہیں کا مطلب کیا ہوتا؟ آپ کی ہر چیز کا خیال کرتے, آپ کی تکلیف کا, آپ کی خوشی کا, آپ کے پسند کی غذا کا, آپ کے پسند کے کپڑوں کا, آپ کی پسند کو ترجیح دیتے, اس حساب سے پال لیتے لاتے آپ کو. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ربی کا پہلی آیت میں ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ جب تک اس زمین پہ ہے آپ کا پالنے والا آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اب کبھی بھی ایسے اس میں مت آئیے مشکلات کو دیکھ کر کہ پالنے والے نے آپ کو چھوڑ دیا. تو پالنے والے کی خوبیاں کیا کیا ہے وہ اس کے نام اور صفات میں ظاہر ہوں گی. پڑھیے ان صفات کو, پڑھیے ان ناموں کو کہ وہ کس طرح پالتا, کس طرح ساتھ دیتا, کس طرح حفاظت کرتا, کس طرح مدد کرتا, کس طرح غالب کرتا, کس طرح درجے بلند کرتا, کس طرح آپ کو کامیابی دیتا, کس طرح آپ کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا,
کس طرح آپ کی حیات اور موت میں مکمل ساتھ دیتا, کس طرح اپنے وعدوں کو پورا کرتا, کس طرح آپ کو جنت کے اندر داخل کرنے تک پورا ساتھ دیتا, پھر جنت میں بھی آپ کو پالتے رہتا. رب کی ایک انتہائی عظیم صفت استعمال ہوئی جس سے قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ میں بھی وہ آج جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی اس کے بعد تو وہی رب کا ذکر ہے. تو اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق میں پھر خلق کا نہیں آیا, سب کو جس نے پیدا کیا اور آپ کا جو پالنے والا رب ہے اس کے ناموں سے پڑھیے. خلق الانسان من علق, ہر انسان کو ہم علقہ بنا کر پیدا کیے. اور خاص بات کیا ہے, دیکھیے آپ, یہ جو علقہ کا سٹیج ہے ایمبریو کا, سائنٹیفکلی پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کے لیے. آپ نارمل مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو, پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپ چاہیے اس سٹیج کو دیکھنے کے لیے. اس کی دوسری خاص بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو, آپ جب اس سٹیج میں ہوتے آپ کی صورت شکل کچھ بھی بنی ہوئی نہیں ہوتی وہ ٹائم پہ. آپ جب سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہی رب ہے جس نے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بنائی. پورا انسان کا دھڑ رکھ کے کتے کا منہ دے کے پیدا کرتے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو. سور کا منہ دے کے پیدا کرتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, بلی کا دیتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ میں ہوں تو, لیکن وہ شکل بننے تک آپ سسپینڈڈ ہے. پھر پورے سلامت صحت کے ساتھ پیدا ہونے والے ہیں یا معذور پیدا ہونے والے ہیں, آنکھوں کے معذور ہونے والے ہیں یا بہرے ہونے والے ہیں, بات چیت کرنے آئے گا یا گونگے ہونے والے ہیں, معلق ہے. آپ خلق الانسان من علق. پھر اقرا وربک الاکرم, پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے, عزت والا, نعمتیں دینے والا. تو اکرام میں ایک اہم بات پھر ہم لاسٹ ہمارے درس میں سن چکے, پھر ایک بار دوہرا دیتا ہوں سب کے لیے. عربی میں کرم, اللہ کا کرم ہے بولتے جب ہم, میرے ماں باپ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. پھر اس کے بعد تو شرکیہ کئیوں کے کرم ہو گئے, اس کے بعد بابا کا کرم ہے, بیبی کا کرم ہے, اب وہ بے شمار کرما آ گئے اس کے بعد. لیکن جو اللہ کا کرم, کرم اکرام, یہ جو اللہ رب العالمین اپنے ساتھ استعمال کرتے عربی زبان میں, میں پچھلی بار مثال دے کے سمجھایا تھا کہ 3-4 سال بچے کے ہاتھ میں آٹومیٹک لوڈڈ گن دے دی جائے تو یہ کرم نہیں ہوتا. غلطی سے بھی گولی چلایا تو اماں بابا کی جان چلی جاتی سامنے, خود کی اس کی جان چلی جاتی. یہ کرم نہیں ہو سکتا کیونکہ میں وہ چیز اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے اس کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی. اور پولیس کی نوکری کرنے والے پولیس والے کو اس کو گن دے رہا ہی نہیں تو یہ کرم نہیں ہو سکتا. بھائی اس کی تو ضرورت ہے گن, وہ گن اس کی طاقت ہے, وہ گن اس کے قانون کے نفاذ کے لیے ضروری ہے. وہ گن سے انہیں مجرموں کو ڈراتا, ضرورت پڑنے پہ چلاتا. تو اس کو نہیں دینا, بچے کو دینا, یہ دونوں کرم نہیں ہو سکتے. تو کرم عربی زبان میں, عربی میں اصل کرم کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے جو بھی دیا گیا اگر اس سے زیادہ دیا جاتا تو نقصان ہو جاتا, اس سے کم دیا جاتا تو نقصان ہو جاتا. یہ اللہ کے کرم کی صفت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کرم کرے؟ رسول بنائے, نبی بنائے, قرآن دیے, 40 سال تک ایسی قوم میں رکھے جہاں کی قوم گواہی دی کہ آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا. پوری قوم کو معلوم ہے نہ پڑھنے آتا نہ لکھنے آتا, موت کے قریب تک پڑھنے لکھنے نہیں آتا. صلح حدیبیہ ہو رہا, نبوت کا اختتام کا وقت ہے, بس اس کے 2-3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا اچھا بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ, میں مٹا دیتا ہوں بول رہے. وہ وقت تک پڑھنے لکھنے نہیں آیا. اور کرم کیا ہوا؟ ایسی ذات مبارک کو جس کو پڑھنے اور لکھنے خود کا نام نہیں آتا, اس کے ذریعے سے ایک ایسی تعلیم پوری کائنات کو دی جا رہی کہ اس سے بہتر کوئی تعلیم ہی نہیں. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. الذی وہ ذات ہے جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے تعلیم سکھائی. اللہ رب العالمین کے پاس قلم کی بڑی اہمیت ہے. کائنات کی پوری تقدیر لکھے گئی, اس کے بعد
وہ قلم کی نب کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ. 50,000 سال ویسے ہی گزر گئے. اب وہ 50,000 سال انسانوں کے 50,000 سال گزرے یا اللہ کے وقت کا جو تعین تھا اس کے حساب سے 50,000 سال گزرے، وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. اس کے بعد باقی کائنات کی تخلیق شروع ہوئی. قلم کو اللہ نے اتنی بڑی اہمیت دی جس کو آپ آج کے دور میں، یا ایک فریز تھا کہ پٹ ایوری تھنگ ان وائٹ اینڈ بلیک، ہر چیز کو سفید اور کالے میں نقش کر لو بولتے تھے. مطلب لکھ لو. پین از مائٹیئر دین سورڈ. قلم کی طاقت تلوار کی طاقت سے بڑی ہے. قلم انقلابات لا دیا، قلم درجات بلند کر دیا. اور کس کو بولا جا رہا کہ میں قلم سے پڑھنا سکھایا انسان کو؟ اس ذات مبارک کو بولا جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ ہے مکے میں بسے ہوئے، مکے میں 10,000 کی پاپولیشن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھے، جس میں سے صرف 60 لوگوں کو 60 کو پڑھنے آتا تھا. 6 کو پڑھنے اور لکھنے آتا تھا، کیونکہ نہ پیپر انڈسٹری تھی، نہ انک تھا، نہ پین تھا، نہ پینسل تھا. پیپر انڈسٹری کی ایجاد 17 صدی میں ہوئی، 17ویں صدی کے آس پاس ہوئی چائنا سے. وہ بھی ایک فارمیٹ پہ پیپر نہیں تھا. لکھنا صحابہ کہہ پہ، تو قرآن جب لکھ رہے تھے صحابہ کیسا لکھ لے رہے تھے؟ جس کو لکھنے آتا تھا. کاتب وحی کی اہمیت کیوں ہے؟ کاتب وحی بولے تو ارے انہوں قرآن لکھتے تھے بول رہے ہیں. نہیں، وہ قرآن لکھنے کی تو اہمیت ہے ہی ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج کے آپ کے دور میں یہ پورے نوجوان بچوں کے اندر کوئی روبوٹک انجینئر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے نا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی IAS IPS بیٹھا ہوا ہے، تو باقی پورے پڑھے لکھوں میں انہیں تھوڑا سا ڈومیننٹ ہو جاتا، ابھر جاتا انہیں. ارے IAS کر لیا بھائی، ارے IPS بن گیا بھائی. اچھا IAS IPS کی بڑی اہمیت ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے یا نہیں ہے. دنیا میں انڈیا کی جو IAS IPS کا ایگزام ہے، اس سے ٹف دنیاوی کوئی ایگزام نہیں ہے، پورے ورلڈ میں اس سے ٹف ایگزام نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کو رینکنگ کے ساتھ پاس کر رہا تو یقیناً بہت زیادہ قابل آدمی ہونا پڑتا اس کے واسطے، انتہائی قابل ہونے. پھر تو اب اس کی تھوڑی ویلیو الگ ہو گئی. ہم بات کر رہے ہیں اس دور کی جہاں پہ خالی 6 لوگوں کو لکھنے آتا، تو لازم ہے لکھنے والے کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہاں پہ. تو اس حساب سے کیا چل رہا کہ کاتب وہی ہے تو لکھ رہے، مگر کیسا؟ پین نہ پیپر ہے. لکھ رہے کیسا؟ بڑے بڑے کھجور کے پتوں پہ لکھ لے رہے ہیں، 1-2 آیت ہیں. کہیں اونٹ کے کولہے کی ہڈیاں سلیٹ کے جیسی ہے، اس کے اوپر کھود کے لکھ لے رہے ہیں. تو یہ طریقے سے لکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں قلم کی اہمیت بتا رہے ہیں، اور آج تک پوری انسانیت ایک بار بھی اس بات کو رد نہیں کری کہ قلم کی اہمیت نہیں ہے. اور دنیا کی کوئی اور کتاب میں اتنا مخصوص طور پہ پڑھائی کو قلم کے ساتھ جوڑ کر کوئی کتاب میں نہیں آیا. اس کے اندر دوسری بڑی خاص بات ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اچھا، قرآن پہلی مرتبہ لوح محفوظ پر لکھی گئی تو قلم تھا. اللہ کے نبی کو حکم کہہ کے آیا اقرا. اقرا کے بعد حکم کہہ کے آیا ہم تعلیم سکھائے قلم سے. تو اشارہ کیا گیا کہ اب جو آپ کو دی جا رہی تعلیم وہی سے اس کو دوبارہ لکھیے. کتابت، تلاوت، پھر کتابت. کتابت تلاوت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قرآن تلاوت کر رہا، وہی تلاوت کو پھر لکھ لو بول رہے ہیں. تو کتابت کی اہمیت، یہی چیز کو علامہ اقبال بولے. تعجب کرے کہ جس قوم کی شروعات ہی پوری تعلیم کی بنیاد پہ ہو رہی، وہ قومیات سب سے جب پچھڑے ہوئے حالت میں آ گئی، اتنے پچھڑے ہوئے حالت میں آ گئی کہ اب ان کے اور جانور کے بیچ میں عنقریب تھوڑا اور وقت نکل گیا تو دونوں برابر ہو گئے، ایسا ہو جا رہی، اس حد تک پیچھے ہو گئے تعلیم میں. تو علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو کیا تعلیم دی؟ وہ تعلیم دی جو وہ جانتا نہیں تھا. تو اس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قرآن جانتے تھے؟ کیا انسان جانتا تھا قرآن کے بارے میں؟ نہیں. تو اب جو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بول رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، تو کون سے تعلیم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے BA کی، BCom کی، روبوٹک انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں.
अल्लम अल इंसान मालम। अब फिर पलट के थोड़ा कनेक्ट करिए उसको। अब ये कुरान आई पूरी इंसानियत के लिए, तो लाजिम है दो बड़ी इंतहाई ताकतवर सल्तनतें बसी हुई थी। कौन से? रोमन्स और पर्शियंस। वो भी आप लोगों को शुरू में पूरे मैप बता दिया, उसके मैप्स बताया ना। सऊदी के नक्शे में पूरे लेफ्ट के कॉर्नर के ऊपर सऊदी के आपको मक्का, मदीना, जिद्दा एक ही लाइन में आते। ऊपर चले गए आप, सीरिया आ गया, इराक आ गया, और ऊपर गए टर्की आ गया। टर्की से थोड़ा ऐसा मुड़ गए तो अब आपको पूरा यूरोप, वो पूरी रोमन सल्तनत आ गई। वो रोमन सल्तनत नीचे इजिप्ट के ऊपर भी कब्जा कर लेके बैठी हुई थी। फिर वो रोमन सल्तनत वो टर्की और इराक के जर्रा नीचे, वो टर्की के नीचे उतर गए तो जॉर्डन आ गया, पूरा फलस्तीन आ गया, जिसको आज आप इसराइल बोल रहे हैं, वो पूरा आ गया वहां पे। ये पूरा एरिया एक तरफ था। पूरा राइट साइड पे सऊदी के क्या है, ऊपर से जाने के बाद आपको पूरा ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और उसके बाद बांग्लादेश, वो मलेशिया, इंडोनेशिया है पूरा। ये दो बड़ी सल्तनतों में पर्शियन सल्तनत कहां तक थी? आधे से ज्यादा अफगानिस्तान उनके हाथ में था, लगभग आज के पाकिस्तान को टच कर रहे थे लोग, बल्कि और आगे सिंध तक आ गए थे लोग। ऑलमोस्ट हमारे जिसको आज आप गुजरात का सिंध का इलाका है, वहां तक आ गई थी पर्शियन सल्तनत। उस तरफ कहां तक है? उस तरफ पूरा जाके वो लोग कहां तक लगे हुए हैं? लगभग आज का जो पूरा मुकम्मल इराक उनके कब्जे में था। दो बड़ी सल्तनतें। ये क्यों याद दिला रहा हूं मैं सल्तनतों का? ये सल्तनतें अपने उरूज पे थी का मतलब क्या है? सुपर पावर्स थी का मतलब क्या है? मिलिटरीली बहुत आगे थे वो लोग, आर्मी बहुत पावरफुल थी दोनों की। तो लास्ट दर्स में समझाया, आर्मी पावरफुल होने का मतलब क्या होता? हथियार होना। हथियार होने को फिर आपके पास इंजीनियरिंग की नॉलेज होना, मेटलर्जी की नॉलेज होना। तो दुनियावी एतबार से जो एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी के एजुकेशन की जरूरत है, वो पूरी थी उन लोगों के पास। फिर उनके पास लाइब्रेरीज थे। लाइब्रेरीज का मतलब क्या हो गया देखो अब। तो फिर उनके पास आर्ट्स, वो जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है, जो हम पहले उसमें सब दर्स में इसको इंट्रोडक्शन में लेके आए, वो पूरे नेचुरल साइंसेस आप जिसको बोल रहे हैं आज, आर्ट्स है, बायोलॉजी है, उनके पास ज़ूलॉजी है, उनके पास मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, वो पूरे चीजों की किताबें लिखे हुए हैं। पॉलिटिक्स है उनके पास, फिलॉसफी उरूज पे। ये पूरी चीजें थी। तो अब जिस चीज का जिक्र आ रहा, अल्लमल इंसाना मालम ही आलम, ये तो सब मालूम हो गया था इंसान को। इंसान को डेमोक्रेसी मालूम हो गई थी, फिलॉसफी मालूम हो गई थी, पॉलिटिकल साइंस मालूम हो गई थी, ब्यूरोक्रेसी मालूम हो गई थी, एरिस्टोक्रेसी मालूम हो गई थी। हर चीज, ये सब चीजों से तो मालूम होकर चल रही था इंसान। फिर ये अल्लमल इंसाना मालम ही आलम, हमने इंसान को वो इल्म अता किया जो वो नहीं जानता था। वो ये इल्म है, ये इल्म को गालिब करने भेजा गया वो तमाम उलूम के ऊपर जो इंसान पहले से ही उसको लेके अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझ रहा था। भाई रोम और फारिस किस बुनियाद पे तरक्की याफ्ता थे? उनके उलूम की बुनियाद पे थे। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं अब मैं एक ऐसा इल्म भेज रहा हूं इंसानों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। तो इंसानों में वो लोग भी आ गए जो अपने आप को बहुत इल्म वाले समझ रहे थे, और अल्लाह ताला बोल रहे जाहिल है, मालूम ही नहीं है, इनका नहीं है तालीम नाम की कोई चीज। अल्लमल इंसान मालम यालम। अब इसके बाद अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, हरगिज नहीं, बल्कि इंसान तो बगावत करता है। जब उसको वो चीज सिखाई जा रही जो उसको नहीं मालूम और उसको बताया जा रहा कि ये असल गालिब इल्म है, तो इंसान इससे बगावत कर रहा। कल्ला हरगिज नहीं, इन्नल इंसाना लयतगा और राहुस्तगना। क्या समझ रहा है अपने आप को? नहीं 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 नहीं, हमको मालूम है क्या हमारे लिए अच्छा है बुरा है। वी डोंट वांट दिस। तुम बताएंगे हमारे को ये क्या बता रहे हैं भाई, किस्से कहानियां पुराने हैं। देखिए ये तो पूरी चीजें आप लोग खुद कुरान में कई बार अल्लाह ताला तर्जुमे पढ़े तो देखे होंगे ना। जब इनसे कहा गया तो ये कहते हैं तो ये तो हमारे बाप दादा की कहानियों के किस्से पहले से मालूम है, बोल रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से सुन के आगे लिख दे रहे हैं, बोल रहे हैं। अब वो तमाम बातें अल्लाह ताला इसको क्या बोल रहे हैं? बगावत कर रहे हैं मेरे साथ, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। किस चीज से बगावत कर रहे हैं? वो इल्म
علم جب ان کو دیا گیا جو نہیں معلوم تھا. الراہ استغنا, غنی کس کو بولتے بولا میں؟ ہم اللہ کو غنی کیوں بول رہے ہیں؟ غنی جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ سے کافی ہے اپنے لیے. انسان کو اللہ بول رہے ہیں انسان خود کو غنی سمجھ رہا, انہیں سمجھ رہا جو معلومات اس کو ہو گئے, جو ترقی کر لیا, 2 سلطنتیں بسا لیا, وہ تہذیب و تمدن بنا لیا, ان کے اپنے شادیوں کے رواج بنا لیے, طلاق کے رواج بنائے, عورتوں کے مردوں کے حقوق بنا لیے, یہ جو کچھ ٹیکس کا نظام ہے, سود کا نظام ہے, ان کے لیے کھیل دلگی کی چیزیں بنائے, یہ سب چیزیں کر کے انہیں بول رہا میرے کو اس کی ضرورت کیا ہے بھائی, ہم کو سب معلوم ہے. تو کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ انہیں خود سے غنی ہو گیا؟ اس کو ہر چیز علم الانسان ما لم یعلم. نہیں ہے نبی, ہم انسان کو وہ تعلیم دے رہے ہو جو نہیں جانتا. ان کو یہ سب کچھ معلوم تھا, اور آج کے دور میں ان لوگوں کو اپلائی کرو واپس. اب پھر واپس ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو بیچ میں سے ہٹا لو, ہٹا کے جو کچھ ان کے معلومات تھے وہ معلومات پوری, آپ وہی معلومات کو آج ایجوکیشن بول رہے ہیں. آپ کوئی نئی چیز لے کے آئے, اسی کو تھوڑا فردر ڈیولپ کر لیے. بچے کو جو ہے LKG میں فرسٹ کلاس میں 10 تک ٹیبلز پڑھائے, انہیں 10th میں آئے تک 100 کا بھی ٹیبل پڑھ رہا, تو پڑھ رہا تو کیا ہونے, مگر نہیں میں ترقی کر لیا, پہلے 2 کا پڑھا تھا, میں 100 کا پڑھ رہا ہوں بولا تھا. ارے پاگل, ترقی میں تو اضافہ وہی نالج کو کرا, لیکن پڑھ رہا تو وہی نا. تو آج اگر ٹیکنالوجی, سائنس, آرٹس, کامرس, اکانومی, اکانومسٹ, پبلک مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, فلسفی, پولیٹیکل سائنس, بایولوجی, باٹنی, زوالوجی, تو جو نامہ دے لے رہا, پوری چیزیں ان لوگوں تھے. تو کیا کرا, اللہ تعالیٰ تیرے معلومات میں تھوڑا اور اضافہ کرے اس سبجیکٹس میں. ایسٹرونومیکل سائنس نہیں تھی ان لوگوں کے پاس, تھی پہلے سے تھی. ان لوگوں بھی ڈائیگرامس ہے یونیورس کے, ٹھیک ہے, ہو سکتا تھوڑا غلطیاں تھے, تم صحیح کر لیے, اب غلطیاں تو تم بھی کہیں کرے. آج اتنی ترقی کر کے غلطیاں کر لے رہے. کیسا؟ میں اسکول پڑھا, میں کالج پڑھا, میں کالج پڑھ کے گریجویشن کر لیے تک, یہ بولا گیا میٹر ہیز 3 ڈائمینشنس, سالڈ, لکوڈ, گیس. نہیں 4th ڈائمینشن بھی ہے, وہی ٹائم ہے بول رہے. تو پہلے کیا کرے تھے, میرے کو غلط پڑھا ہے. غلط نہیں پڑھا ہے, جب اتنا معلوم تھا اتنا پڑھا ہے, اب اتنا معلوم ہے, مطلب سبجیکٹ تو وہی ہے نا, ایسٹرونومی ہے نا, تھوڑا اضافہ ہو گیا. اب مائنس قرآن کو دیکھو آپ آج کے دور میں, اب مسلمانوں کے رویے کو دیکھو. اس میں جس وقت قرآن نازل ہوئی, کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں, انسان تو اس علم سے بغاوت کر رہا. الراہ استغنا, یہ سمجھ رہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے. تو اب 2 چیزیں کیا بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ, بغاوت اور اپنے آپ کو غنی کا سمجھ لینا, میں کافی ہوں. باقی کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جب نبی یہ کلام پیش کرے نے اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو ترجیح دیا. غنی کیوں بول رہا انہیں اپنے آپ کو, انہیں بول رہا کہ میرے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کچھ بتانے کے لیے, میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں میرے کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور ان دونوں کے لیے کیا بولے اللہ تعالیٰ, ان الانسان لیطغی الراہ استغنا ان الی ربک الرجعی. اچھا نہیں معلوم ہے اس کو کہ پلٹ کے کس کے پاس آنا ہے. پھر بچہ پرمیشن لے کے گیا باہر, اسکول کو جا رہا ہوں بول کے, گول ہو گیا, فون ابھی نہیں اٹھا رہا. تو بابا کیا بولتا, آن دو شام میں واپس بولتا. جاتا کہاں جاتا انہیں, کہاں جاتی انہیں, مطلب کیا ہے, آؤ شامت بتاتا ہوں بولے. ایسا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم لگا اس کو پیچھے ڈال دیے, علم علم الانسان ما لم یعلم, یہ علم دیا اس کی قدر نہیں کرے. الراہ استغنا, اس کو ہٹا کے خود کی اپنے فیصلوں کے بارے میں سمجھے کہ ہمارے فیصلے ہم جو کر رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر, اس کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے. انا الی ربک الرجعی, آؤ تو پلٹ کے ذرا میرے پاس, بتاؤں گا تمہاری اوقات کیا تھی, پھر تم کیا کر کے آئے اس کے بعد. انا الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے رکایا میرے بندے کو نمازوں سے. بندے کو نمازوں سے رکانا, یہ پچھلی درس میں ہم ذکر کرے, اس میں نام نہیں آیا یہاں پہ. دیکھو آپ,
میں بتایا یہ آیت کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 بہت بڑے دشمن تھے ان کی حیات میں موجود، جس کو اگر آپ تھوڑا سا مونوٹنی کو بریک کرنے، ایک دم سیریسنس کو بریک کرنے ہمارے اس ٹاپک کے بولوں تو 3 سیلیبریٹی دشمن تھے ان کے. ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کا کیریکٹر کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کو تھالی میں کے بیگن کیسا ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے. ایک طرف نہیں 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہوں گے، دوسری طرف نہیں 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 کچھ تو ہے، میری پوری قوم ان کے خلاف ہے، ہاں جادو دکھ رہا میرے کو بھی، پھر نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اینڈ میں کیا کرے انہوں مگر خلاف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، تو ان کا بغیر نام لیے کہ ذکر اللہ تعالیٰ سورہ قلم اور سورہ مدثر میں 8 سے 10 آیتوں میں بغیر نام لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے. یاد رکھیے نام نہیں لیے دیکھو ان کا مگر لعنت بھیجے. ابو جہل کا ذکر آ رہا اب یہاں، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، میرا بندہ جو میرے لیے عبادت کر رہا، کون سی عبادت کر رہا؟ اس سے جو رکا رہا. ایک بندہ خود سے نہیں کر رہا تو وہاں نماز پڑھ رہی تو جو رکا رہا اس پہ اتنی بڑی لعنت آ رہی قرآن میں. اب جو خود سے نہیں پڑھ رہا اس کا کیا حشر ہونے والا ہے سوچو. سمجھ میں آ رہا؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ینہا نہیں عن المنکر ہے نا، نہا رکا دینا، نماز سے رکا رہا. یہ ابو جہل. اب اس کے لیے آئے تھے یہاں یہ لعنت بھیجتی ہوئی. تیسرا جو دشمن ہے کون ہے؟ نام کے ساتھ لعنت آئی اس کے اوپر. اس کے 2 وجوہات بتاتے ہیں. یہ 2 پہ لعنت بغیر نام کے آئی. ابو لہب کا نام کے ساتھ لعنت آئی. امت کے اس عقیدے کو توڑ دیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہ نبی کا اگر سگا چچا بھی ہے اور اگر میری توحید پہ نہیں آیا تو میں لعنت کروں گا اس کو. 2 چچا ایمان نہیں لا رہے، ایک کا نام لے کر لعنت بھیج کے پوری امت کو قیامت تک وہ چچا کے نام سے لعنت بھیجا رہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، اجڑ گیا انہیں، برباد ہو گیا انہیں، اس کی بیوی اس کا مال ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے. تو ہمیشہ کا عقیدہ توڑا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے تو نبی بھی بیچ میں آ کے نہیں بچا سکتے تم کو. ایک چیز پہلی یہ ہو گئی. دوسری، ابو لہب ان تینوں میں سب سے ذلت والا دشمن، سب سے تکلیف دہ دشمن تھا. اس کی وجوہات بتائی گئی. سائیکولوجسٹ یہ بتاتے کہ انسان کو جب اندر والا کچھ دھوکہ دیتا یا بغاوت پہ اترتا تو جو اس کا تکلیف کا اس وقت جو اثر ہوتا وہ کئی گنا زیادہ ہوتا باہر والا وہی تکلیف پہنچایا تو اس کے مقابلے میں. آستین کا سانپ کیوں بولا جاتا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کا مطلب کیا ہے؟ گھر والا اگر بغاوت پہ اترا تو باہر والے بہت آسانی سے تمہارے سے دشمنی کرتے. اس کے بعد ان کی دشمنی کی طاقت اور بڑھ جاتی. ارے اس کے گھر والا ہی اس کو نہیں مان رہا، ہم کیا غلط بول رہے ہیں؟ جاؤ میاں پہلے اپنے گھر والے کو سمجھاؤ. گھر والوں کو سمجھاؤ نہیں بولتے، ہمارے پاس کئی بار نہیں ہوتا. پہلے گھر والوں کو سمجھا لو. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب، اور ابو لہب ڈرپوک قسم کا تھا بہت. جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا انہیں، نہیں ہو کے کیا کرا؟ کرائے کے 2 ٹٹو لے کے بھیجایا، جس کو آپ مرسینریز بول رہے ہیں آج. واگنر اب جو رشیا کا ہے، کیا ہوا؟ مرسینریز مانے پرائیویٹ آرمی. میرے بجائے آفیشیل رشیا کی آرمی کے بجائے ایک پرائیویٹ آرمی لڑ رہی. تو لڑ رہے کون؟ قتل و غارت گیری اصل کون کر رہے ہیں؟ امریکہ کی آفیشیل فوج نہیں ہے. مر رہی کون؟ اصل آفیشیل فوج نہیں مر رہی، کرائے کے ٹٹو مر رہے ہیں. تو یہ کم بخت کیا کرا جنگ بدر میں؟ جب اس کو بولا ارے تو نہیں آ رہا کیا؟ ارے میں نہیں آیا تو کیا ہوتا؟ 2 کو بھیجا رہا ہوں بولا میری طرف سے، نہیں آیا. ذلت کی مار اس پہ اللہ تعالیٰ زیادہ مارے ابو لہب کے اوپر. پہلی آواز بغاوت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون اٹھایا؟ ابو لہب اٹھایا. ابو جہل نے اٹھایا، ابو لہب اٹھایا.
تو جس کو آپ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے بولتے دیکھو کٹھنی ہے بہت, کٹھنا ہے بہت. خاموش مزاج جو ہوتا نا وہ ڈینجرس ہوتا ہے. جو مرد خاموش مزاج ہوتا نہیں, میں حق بول رہا ہوں, آپ لوگوں مذاق سے ہٹ کے بول رہا ہوں, یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. اللہ ماشاء اللہ ایک آدمی خاموش رہتا تو لوگ آتے کہ بہت خاموش رہتے, بھائی انہوں بولتے ہیں بہت ڈینجرس رہتا انہیں, اندر سے انتہائی خطرناک اور فسادی ہوتا انہیں. اس کے حسد, جلن, کٹھنا, کچھ بھی کبھی بھی نقصان کر سکتا انہیں, بھینکر قسم کا. ابو لہب وہ ٹائپ کا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجے. اب ابو جہل اور مغیرہ, یہ دونوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ کا ایک کا ذکر کر دیا ہے, ادھر ادھر ہو رہے ہیں, پھر بھی لعنت آئی ان کے اوپر, نام لیے بغیر آئی. ایک کا نام لے کر آئی, دو کا نام لیے بغیر آئی. اس کی وجہ ایک کیا ہو گئی؟ ایک بڑے عقیدے کو توڑا دیا کہ سگا چچا بھی ہے تو کچھ نہیں. اب پوری امت قیامت تک لعنت بھیجے گی وہ چچا کے اوپر. دو کا نام نہیں لیے. لیکن قرآن میں ایک چیز خاص طور پہ, یہ بڑی اہم چیز جو بول رہا ہوں اس میں سنیے اب آپ. اچھا اس کے پہلے پھر ایک بات پچھلی دوہرا دیتا ہوں. 3 ایسے لوگ تھے مکے کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو گھر کے 3 الگ الگ دیواروں کو کان لگا کے سنتے تھے, اور تینوں کافر تھے. اور تینوں ایک دوسرے کو پکڑ لیے جب قرآن سن کے پلٹ رہے تھے. ایک دیوار کی طرف سے آیا ابو جہل, ایک طرف سے آئے ابو سفیان جو بعد میں کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک طرف سے ایک اور مکے کا کافر آیا. تینوں پلٹ رہے تھے, تینوں ایک دوسرے کو ارے تم کدھر پکڑ لیے ایک دوسرے کو چوری کرتے ہوئے. میں نے کل سے نہیں آئیں گے بولے. دوسرے دن پھر آئے, پھر وہی چھوا. اچھا اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا بھائی اندھیرا تھا بھائی, اسٹریٹ لائٹس نہیں رہتے تھے وہ ٹائم پہ, چھپ کے اندھیرے میں آتے تھے. تیسرے دن جب ایک دوسرے کو پکڑ لیے تو ابو جہل دونوں کو پوچھا کیا کہتے ہو اس کلام کے بارے میں, تو دونوں کیا بولے؟ حق ہے بولے. وہ لگا پلٹ کے اس کو پوچھے تم کیا بولتے اس کے بارے میں, بولے حق ہے مگر نہیں مان سکتا. اب انہیں پورا وہ کلام کرا جو میں بتایا کہ سیرت میں اس کا وہ جملہ ملتا مشہور. کیا بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاشمی قبیلہ ہے اور میں جو قریش کے قبیلے سے ہوں, ہم دونوں کی جو ٹکر چلتی اچھائی کے کاموں میں ہو تو ہم ہر چیز میں برابر ہے. وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہم بھی کھلاتے, وہ خیرات کرتے ہم بھی کرتے, وہ بھوکوں کا خیال کرتے ہم بھی کرتے, یتیموں کی پرورش کرتے ہم بھی کرتے, جنگ میں وہ لوگ جاتے تو ہم بھی جاتے, وہ لوگ بہادری سے لڑتے تو ہمارے پاس بھی بہادری سے لڑتے. اب یہ جو نیا قرآن انہوں لا لیے, اب یہ میں کہاں سے لاؤں پوچھ رہا. اور اگر میں مان لیا تو ساری زندگی میں اور میرا قبیلہ ان کے تابع ہو جانا پڑے گا. نہیں مانتا بولا. اب تینوں مل کے قسم گئے آج کے بعد کبھی بھی نہیں آئیں گے. مکے والے پکڑ لیے تو کیا بولیں گے, لوگوں کو سب کو رکا رہے, خود جا کے سن رہے بولے. وہ دن تھا جب ڈیسائیڈ کرے تینوں نہیں آئیں گے بول کے. اب دیکھیے ابو جہل اپنی جو پوری خوبیاں بولا, یہاں تک کہ جنگ بدر کا مشہور واقعہ جب مارے تو میری منڈی کو اوپر رکھو تاکہ بعد میں لوگوں کو معلوم میں سردار تھا ان لوگوں کا. بولا اس کے تکبر کی حالت دیکھو. اب آپ صحابی جو مار رہے ہیں 9 سے 11 سال کی عمر کے, کوئی بڑے نہیں ہے کیا میرے کو مارنے کو پوچھ رہا, گلہ کاٹنے کو. تو وہ تکبر کی اس کی جو پوری کیفیت ہے. تو اس میں ایک بہت اہم بات ہم کو غور کرنے کی ہے قرآن کے اندر خاص طور پہ. اچھا پھر ایک اور چیز ساتھ میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ لوگوں کو اور آسانی ہو جائے. قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نازل کرے تو ایک موقع پہ نازل کرتے گئے, برابر پوری قرآن ایک ساتھ نہیں دی گئی. نزلہ و تنزیلہ ایک ساتھ اتاری گئی, تنزیل تھوڑی تھوڑی کر کے پھر دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں دیے؟ ایک موقع ہوا وہ موقع پہ دیے. ایگزامپل, سب سے بہترین ایگزامپل اباسا و تولا, اے نبی وہ نابینا ہے آپ پلٹ گئے ان سے. ایک واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے. قیامت تک قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. قیامت تک دائیوں کو بولا جا رہا کبھی کوئی ایسے آگے تو نہیں پلٹنا. لیکن پہلی بار کیا تھا؟ ایک موقع تھا اس کے نزول کا. وہ نزول کا پہلی بار موقع, مگر تا قیامت سبق. مان رہے میری, سمجھ رہے میری یہ بات کو؟ بہت اہم بات اس کے بعد بولنے والا ہوں میں. نزول کے وقت ایک موقع, لیکن قیامت تک کا سبق. کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب قیامت تک کوئی بھی ایسا نہیں کرنا.
یہ سبق ہو گیا. اب دیکھیے آپ کیا ہو رہا, ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا نام نہیں ہے, ان کے کردار بتائے جا رہے ہیں. ایک کے کردار کیا بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو جھوٹا بولا, جادوگر بولا, یہ جادو ہے بولا, جبکہ مان لیا حق ہے, مگر تکبر کہہ پہ کرا, اپنے مال پہ کرا, اپنی دولت پہ کرا. یہ ولید بن مغیرہ ہو گئے. کیا تکبر تھا وہاں مال اور اولاد کا؟ اس کو ولید بن مغیرہ کو یہ تکبر تھا کہ محمد تو یتیم ہے, میں سردار ہوں, یہ ہوں, اب میں ان کے تابع ہوں. تکبر کرا. اب وہ چیز سے نکلنے کے لیے معلوم رکھ کے جھوٹے باتیں بولا, جھوٹے ہے, جادو ہو گیا, کسی سے سیکھ لے رہے ہیں, یہ سب چیزیں. وہ سورہ قلم کی سورہ مدثر کی آیت ہے, مدثر کی. اب اس کے بارے میں کیا آ رہا, انہیں کیا کر رہا, نمازوں سے رکا رہا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, 3 دن کا واقعہ ہے وہ جو ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی, 3 دن کے واقعے کا ذکر ہے. یہ پہلے دن انہیں اپنے ٹھگس, جس کو ٹھگس بولتے ہیں نا, انگلش میں ٹھگ بولے تو آوارہ شودے بولتے ہیں نا, شودے ہے بھائی, آوارہ ہے بھائی, ٹپوریا ہے بھائی. وہ ٹپوریوں کو لے کے مکے کے پاس کی دیوار پہ بیٹھتا تھا, حتیم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ارے کون ہے, جا کے ان کا ذرا شملہ تو کھینچ کیا, فلاں تو کر کیا. تو اپنے ٹپوریوں میں سے ایک کو بھی جاتا تھا. جب پہلے دن ایک جنا گیا, جا کے کیا کرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے امامہ سے اتنی زور سے گردن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس دیا انہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنا شروع ہو گئی اور آپ کو زخم آ گیا یہاں پہ. یہ پہلے دن ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے نماز. دوسرے دن اچھا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ رہا, اقرا وربک جتنی بھی قرآن نازل ہوئی پڑھیے میرے نبی, آپ کا پالنے والا ہے, نہیں ہونے والا ہے کچھ بھی, جائیے پڑھیے. پھر آ رہے اللہ کے نبی صلی پڑھنے کے لیے دوسرے دن. اب بولا تم میں سے کون ہے, جاؤ جا کے جو ہے نا وہ اونٹ کا وہاں پہ جو پوری اتڑیاں رکھی ہوئی ہے لا کے ڈال دو. بولا گیا ایک جنا لا کے نعوذ باللہ وہ ڈال دیا. پھر اس کو ہٹائے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے معصوم ہاتھوں سے صاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلو دوسرے دن اب دھمکی دیا, کل آؤ تو سے بتاتا ہوں, بولا اگر کل تم آئیں گے تو تم جب سجدے میں جائیں گے نعوذ باللہ تمہاری گردن پہ اپنا پیر رکھ کے تمہاری گردن دبا دیتا ہوں. بولا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تیسرے دن اللہ تعالیٰ بن جاؤ, پالنے والا ہوں نا میں. جب گئے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرے, اٹھ کے آیا رعب سے, کیونکہ اب کل بول دیا تھا, اب اگر کچھ نہیں کرا تو ان لوگوں نے ذلیل ہو جاتا. اب اٹھ کے گیا رکانے کو, ارے بس بلکہ رکا لیتے ہوئے ہاتھ کو آگے کر کے پیچھے بھاگ کے آ گیا. کیا ہوا, مجھے لگا کیا ہوا, کچھ بھی نہیں دکھ رہا, ہم لوگ کیا کر رہا. تو بولے تم لوگوں کو نہیں دکھ رہا, میں دیکھا. بولا ایک آگ کا خطرناک گڑا, اس میں سے ایک مخلوق نکل کے میرے کو کھینچنے جا رہی وہ آگ میں آ گیا پیچھے. بولا ہو گیا یہ. اب ابو جہل کے 3 دن کی جو کیفیتیں تھی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ پلٹ کے تو آنا ہی ہے, بتا لیتا ہوں. جب بولے اچھا, اب یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کر رہے ہیں, نمرود کا ذکر کر رہے ہیں, لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, ہود علیہ السلام کا کر رہے ہیں, یونس علیہ السلام کا کر رہے ہیں. اب ان میں سب سے زیادہ ذکر کس کے بارے میں آیا, فرعون کا آیا. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آیا. اچھا, فرعون انسانوں میں سے تھا, اس کے زمانے کے مصر کے جو انسان کے حلیے حیت جس کو بولتے ہیں فزیک پرسنالٹی باڈی باقی سب کی طرح تھی نا. کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لگا 6 فٹ کے ہے تو انہیں 600 فٹ کا ہے, ایسا تو کچھ بھی نہ تھا. ممیز موجود ہیں لوگوں کے آج بھی, ویسی تھا انہیں فرعون. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود, اس ٹائم کے جو انسانات ہیں ویسی تھا. آج کا کوئی ظالم آج کے دور کے جیسے انسان ہے وہی چاہیت کریں گا انہیں بھی. لیکن جب فرعون کا ذکر کرے تو آپ ذرا غور کر کے دیکھو, ایک آدمی اتنی بڑی قوم کو, بہت اہم بات بول رہا ہوں اور بہت اہم ہے آج, آپ لوگ سوچو, ایک آدمی بنی اسرائیل کی پوری قوم کو اس حد تک نامرد بنا دیا کہ حکم دے رہا تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو لا کے دینا, میں قتل کر دوں گا تو لے کے جا کے دے دے رہے اس کو. کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں نا, قرآن میں ہے نا, یہ پکی بات ہے نا. ایسا کیسا ہو سکتا بھائی, تو تم نے تو وہی
5-6 फुट का 10 फुट का आदमी होगा बहुत हो गया, 7 फुट 8 फुट का होगा बहुत हो गया। ऐसा कैसा एक कौम पूरी डरी हुई है, सग्गी औलाद को दे तेरी अम्मा बाबा दोनों दे रहे लेके जाके। मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया क्या है? वही हैबत में तो वालिदा उनको बुट्टी में रख के छोड़ दिया ना। हो रहा क्या था? ये एक काम करा, सदियों से उठो बोले तो उठ रहे, बैठो बोले तो बैठ रहे। एक आदमी करवा देना पूरी कौम को, करवा रहा नहीं करवा रहा। लेकिन अल्लाह ताला फिरौन का फिर नाम लेके जिक्र करे, इसलिए करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में थे उस दौर में फिरौन नहीं था, तो फिरौन का नाम लेना जरूरी था एक आदमी का तारुफ देने के लिए। तारुफ वहां पे फिरौन का नहीं दिया जा रहा, फिरौन की फिक्र का दिया जा रहा, उसकी वो आइडियोलॉजी, उसकी वो फियर साइकोसिस जो क्रिएट करा उन्हें, कौम में खौफ का माहौल, खौफ से हुकूमत। ऐसा कैसा कि पूरी फौज उसकी इतनी ताबे है कि फौज ना सही देख रही ना गलत, ना हलाल देख रही ना हराम, ना उन बस जो उन्हें बोला करने के लिए तैयार है। इसीलिए तो बोला कि रब्बकुमुल आला, मैं हूं तुम सबका आला रब। इससे क्या चीज समझ में आई हमारे को मालूम है? इंसान को अल्लाह एक नेचर पर पैदा करे, एक फितरत पर पैदा करे। क्या फितरत है? उसको जिस चीज की प्रोग्रामिंग की जाए और उसके माहौल में बनाकर उसको रखा जाए, उन्हें 100% उसके अंदर उतर जाता, मुअल्लक है उन्हें, अलखा। इसीलिए कुरान की तिलावत क्यों इतनी बोली गई? इसलिए बोली गई कि यह कुरान तुमको प्रोग्रामिंग करती कि तुम अल्लाह के गुलाम बनो, रसूल अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बनो। तुम एक मकसद से पैदा किए गए, तुम सबसे चहीते हो, तुम सबसे अच्छे हो अल्लाह की नजर में, तुम चुने गए हो अल्लाह की तरफ से। यह मेरी तरबियत हो रही, मेरा मकसद बताया जा रहा। फिरौन की तरह नमरूद है, एक फिक्र है, जुल्म की फिक्र है। फिरौन को कुरान में रख के कहानी नहीं सुनाई गई। अब अल्लाह के रसूल को बताया जा रहा कि मेरे रसूल हर जमाने में कयामत तक उस दौर का एक फिरौन वाली फिक्र वाला रहेगा, और जिस दौर में भी आपकी उम्मत आएगी उस दौर के फिरौन से उनको वैसे ही मुकाबला करना पड़ेगा जैसे आप अपने दौर के फिरौन से करे, मूसा अपने दौर के फिरौन से करे। दोनों की खासियत क्या है मूसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? दोनों अल्लाह के आबिद बंदे थे, खालिस नियत से अल्लाह की खालिस इबादत करते थे, अल्लाह के मुतीओ फरमान थे, अल्लाह की शरीयत जो दी गई थी उसके पाबंद थे। तो अल्लाह ने उनके जरिए से वक्त के फिरौन को हराया। भाई मूसा अलैहिस्सलाम मुक्का मारे, एक शख्स मर गया तो जगह छोड़ के भाग गए डर के फिरौन से। आप ठंडे दिल से सोचो ये कुरान क्या सिखा रहा हमारे को? अल्लामल इंसाना, अरे इंसान तेरे को ये नहीं मालूम, समझ में क्या समझा रहा हूं बोल रहे अल्लाह ताला, समझ, पढ़ मेरे नाम से, सोच जरा कि जो फिरौन इतना खतरनाक है कि उसका असर यह है कि मां और बाप अपनी औलाद दे जरा मार दो बोल के, वो मूसा जो भाग गए, डर के भागे सो मूसा पलट के आके उसी को बोल रहे पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिरौन कुछ भी नहीं कर रहा उनको। पूरी फौज को लेके ठहरा हुआ है, पूरी सल्तनत उसकी है, घर में खुद पाल के बड़ा करा, फौज को हमले करा के पूरी कौम को गुलाम बना दिया। एक मूसा अलैहिस्सलाम सामने ठहरे, कुछ भी नहीं कर सक रहा। फिक्र बताई गई। फिरौन जिस फिक्र पर था, जब मूसा तौहीद की फिक्र पे आए, खालिस हमारी याद में आ गए, हमारी इबादत पे उतर गए, तो हम फिरौन के दिमाग को माजूर कर दिए, मूसा का खौफ उसके ऊपर तारी कर दी। नतीजा क्या हुआ? उसके पास सबसे बड़ा वेपन कौन थे? जादूगर थे। उसको डर ही हो गया, मैं मूसा को कुछ भी करा तो मैं मर जाता हूं समझाने। बहुत बड़े जादूगर है मूसा, मैं कुछ भी नहीं करता, जादूगरों से मुकाबला कराता हूं।
آپ اپنے دور میں جب اس فکر سے اللہ کی فکر کے ساتھ، اللہ کی فکر کہاں ہے، اس سے مقابلہ کریں گے، آپ اللہ کی قسم ہے آج کا فرعون بھی آپ سے ویسے ہی کچھ بہانے سے ڈرا دیا جائے گا جس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا دیا تھا۔ جہل کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، آج کا دور کا جو ابو جہل ہے اس کے مقابلے میں آپ کی حفاظت ہوگی، بشرطے کہ علم الانسان ما لم یعلم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس تعلیم کے ماننے والے، اس کو سیکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، پھر میں حفاظت کیسا کرتا ہوں۔ دیکھو اس کے بعد بول اللہ تعالیٰ، سمجھ میں آ رہا؟ ابدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کیا یہ نہیں جانتا کہ ہدایت دینے والے تو ہم ہی ہیں اس کو، اور تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اللہ سے ڈر، اللہ سے جو ڈرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، طے کر دی اللہ تعالیٰ۔ بندے کی ہدایت کہیں پہ آئے گی؟ اللہ سے ڈرنے پر آئے گی۔ آپ غور کر کے دیکھیے، بندہ ایک چیز میں گناہ کرتا، دوسری چیز میں اچھا رہتا، جس چیز میں اچھا رہتا انہیں اصل میں وہاں ڈرتا اللہ سے، تو وہاں اچھائی کی مدد آ جاتی ہے اس کو۔ جہاں گناہ کرتا وہاں نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ، وہاں مدد نہیں کرتے اس کو تقوی کی۔ اللہ بول رہے ہیں ہر چیز میں تقوی لے کے آؤ، میں ہر چیز میں پھر مدد کرنا شروع کرتا ہوں۔ او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ اچھا ارأیت لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا، ارأیت کس کو بولتے؟ ایک ہے بصیر، اللہ بصیر ہے، بصر، بصر مانے دیکھنا۔ ارأیت عربی میں بولتے غور و فکر سے دیکھنا، خالی دیکھو نہ کہو، ذرا غور کرو کیا بولی جا رہی چیز، کیا چیز ہے تمہارے سامنے، غور کرو ذرا۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ اچھا اس میں لاسٹ ٹائم میں ایک اور بات بتایا تھا، ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت صلاحیتوں والا تھا، انہیں بہت اچھائی کی صلاحیتیں تھیں اس میں، حد سے زیادہ نیکیوں کی صلاحیتیں تھیں اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عمر یا عمر بولے، اے اللہ عمر کو یا ابو جہل کو ایمان دے دو بولے۔ ابو جہل کو نہیں ملا، عمر ابن خطاب کو کہیں کو ملا ہوگا۔ جو شخص ایمان اللہ پہ لا لیا اس کو ایمان مل گیا۔ عمر ابن خطاب لائے ایمان اللہ کے اوپر، انہیں نہلاتوں بولا، اپنے ارراہ استغنا، میں پہلے سے اچھا ہوں بولا، اپنے پورے بڑائیاں بتا رہا تھا۔ عمر ابن خطاب کو جب پیش کیا گیا اسلام، انہیں بڑائیاں پورے رکھنے کے باوجود یہ محسوس کرے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، ایک موقع مل رہا میرے کو۔ تو بندے کو کب ملتی توفیق؟ جب بندہ یہ محسوس کر لے کہ میں غنی نہیں ہوں، اللہ غنی ہے، مجھے موقع مل رہا، میں فوری قبول کر لینا۔ الراہ استغنا۔ اچھا پھر اس کے اندر دیکھیے آپ، ہاں اخنس ابن شریق تھا وہ تیسرے کافر کا نام۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ غور کرو کیا کرا انہیں، جھٹلایا آپ کو۔ کیسا جھٹلایا؟ حق مانتے ہوئے جھٹلایا، وتولی پھر پلٹ بھی گیا وہ بات سے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، پھر بھی پلٹ گیا، یہ جھٹلا دیا انہیں۔ کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ دیکھنا، غور سے دیکھنا، وہ دل کے اندر تو کیا سوچ رہا، اب کیا سوچ رہا، اب سوچ رہا یہ کر رہا کیا، تیری نیت کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ اب دیکھیے لَإِلَّمْ، یہاں پہ لَإِلَّمْ کے معنی ہے کہ دیر، کتنی ہمت کے ساتھ اس کی، اچھا اتنی ہمت کرا تو اس نے کیا کیا، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اس نے انکار کر دیا بڑی ہمت کے ساتھ۔ کس کا انکار کیا؟ اللہ کی کتاب کا، نبی کا انکار کیا، اور ہمت کے ساتھ کیا۔ اور مسلمان جو گانے سن لیتے بڑے آتا، اذان بھی ہوتی، اذان بھی تھوڑا کم کرا، آؤ پڑھتے، پڑھ لیتے نماز، جاؤ تم جاؤ۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ناسیہو نہیں بولے اللہ تعالیٰ، ناسیہ بولے، ناسیہو بولے تو اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے بول کے آتا تھا۔ بات پوری ابو جہل کی چل رہی، لیکن اچانک ٹاپک ابو جہل سے اب جنرل ہوگی، پھر مطلب ابو جہل کے فکر کا ذکر کیا گیا، لیکن پکڑیں گے کس کی پیشانی کو؟ جو کوئی قیامت تک یہ فکر والا رہیں گا۔
پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے اس کو. لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, نواسیہ عربی زبان میں یہ فورلوک ہیئرس کو بولتے, اور لَنَصْفَعَ جو آیا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ, صفا عربی زبان میں کس کو بولتے معلوم ہے؟ گھاس رہتی, دیکھیں گھاس, بچے بیٹھے ہوئے گھاس میں, بچے ایک ہے اوپر سے کھینچتے نا, ایک وہ نیچے سے جا کے وہ مٹی میں سے جڑ میں سے اکھاڑتے تھے اس کو, گھاس کیوں وہ اس کے ایک پتے کو پورا جڑ سے اکھاڑتے. اس قسم سے کسی چیز کو کھینچ دینے کو صفا بولتے عربی میں. اس طرح سے ایک پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے کہ یہ فکر وہ جڑ سے کھینچ دیں گے اس کو, کہ ہمارے خلاف بغاوت کرا, ہماری نافرمانی کرا, ہمارے علم کو پیچھے ڈال دیا, ہماری تعلیم ہمارے بارے میں جاننے کو پیچھے کر دیا. اتنی ہمت ہوئی تیری, سوچ رہا یہیں سے تھا نا انسان, اس کا تکبر, اس کا گھمنڈ, یہ تو سب یہی ہے. دیکھو شملہ کا بندہ انہیں سر کے اوپر بنتا, انسان کا شملہ اس کی شان ہے بولتے, پیتابے سے شان بتاتا کیا, سر کے اوپر سے مرتا, کھینچتے تو بولے اس چیز کو پکڑ کے جو تکبر میں تھا. تو اور ناسیہ, اب وہ ناسیہ کی کیفیت کیا ہے؟ وہ جو کیفیت ہے ناسیہ جس سے پکڑ کے کھینچ رہے, کیوں کھینچا جائیں گا؟ کاذبۃ خاطیہ, جھوٹا سمجھا ہماری بات کو, انکار کیا, خطا کیا, توڑ دیا ہماری بات کو, ہماری بات سے روگردانی کرا. ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدعو نادیہ سنعد الزبانیہ. اللہ اکبر, فلیدعو نادیہ. اب پھر ابو جہل کا نام لیے بغیر بولا جا رہا, جا پکار, ندا عربی زبان میں ندا کس کو بولتے؟ صرف آواز کو نہیں بولتے ندا, بے شک آواز اس کا معنی ہے, لیکن اس کا جو اصل معنی ہوتا پبلک میں ٹھہر کے زور زور سے آوازیں نکالنا, کسی کو بلانا پبلک, ارے ادھر آؤ یہاں, ادھر آؤ, بلکہ روڈ کے اوپر ٹھہر کے کسی کو پکارتے نا, یہ اصل ندا ہے عربی زبان میں, سب سنے جیسا. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فلیدعو نادیہ, ٹھیک ہے, بلاتے رہے, جن جن کو آوازیں دے کے بلا لیتا تیری طرف سے بول رہے ہیں, تیری ہیلپ کے لیے. کس چیز کی ہیلپ کے لیے؟ میرے بندوں کو نماز سے رکانے کی ہیلپ, اور اس قرآن کو جھٹلانے کی ہیلپ کے لیے, اس کو ختم کرنے اور اس کے ماننے والوں کو ختم کرنے. ماننے والوں کو بولے تو کہیں اپنے آپ کو تصور کر لیں گے اپنا, صحابہ ہیں, وہ ایمان کی کیفیت میں ہے یا نہیں ہے دیکھ لو. ہاں مانتا ہوں بلکہ کام تو پورے الٹے کر رہے ہیں ہم. خالی ابو جہل میں اور ہماری فکر میں فرق کیا ہے؟ ابو جہل مانا ہی نہیں اس کو, ہم مانتا ہوں بولے, انہیں نہیں مانتا ہوں بول کے پورے کام اس کے الٹے کرا, ہم مانتا ہوں بول کے پورے کام ابو جہل کے کر رہے ہیں. اما بابا نہیں کر رہے ہیں. سونے دو بھائی فجر کی نماز کے وقت بچے کو, بہت تھک کے سویا, انہیں رات تمام پڑھ رہا تھا, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو میرے بندے کو نماز سے رکا رہا, اما رکا رہی نماز سے, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے بول رہی, وہ کمبخت عورت خود جہنم بن جا رہی اپنی اولاد کی. جو باپ رکا رہا, آج بچیاں حجاب کرنا چاہ رہی, بابا نکو کرو بول رہی. تو دیکھو فکر کس کی ہے؟ ابو جہل کی ہے. کذبا وتولا, جھٹلایا اور پلٹا اس سے. ہم حجاب کرو بول رہے, نہیں کرتے بول رہے, ہم نماز پڑھو بول رہے, نہیں پڑھتے بول رہے, ہم اس تعلیم کو اصل تعلیم بول رہے. یہ تعلیم کے حکم کو لے کے کہاں کی فٹ کر رہے لے کے جا کے. ٹھیک ہے, اب تم ایسے اس فطرت پہ اتر گئے نا, تو جمع کر لو تمہارے ساتھ والوں کو. فلیدعو نادیہ سند الزبانیہ. زبانیہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سندو, اب ہم بھی آواز لگائیں گے. کس کو؟ زبانیہ. زبانیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جہنم کے خطرناک فرشتے ہیں جو ان کو سزائیں دیں گے. تو تیرے ساتھیوں کو جمع کر, اب میں بھی آواز لا کے زبانیہ کو جمع کر رہا ہوں جو تیری طاق میں بیٹھے ہوئے, آپ پلٹ کے آنا ہے نا میرے پاس تیرے کو, آپ پلٹ کے, ہم بھی تیری طاق میں بیٹھے ہوئے, ہم بھی جمع کر کے رکھے ہوئے تیرے واسطے. فلیدعو نادیہ سند الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. کلا, ہرگز نہیں میرے نبی, لا تطیعہ, ہرگز اس کی اطاعت نہ کریے, لا تطیعہ, اس کی اطاعت. اب دیکھیں پھر اس کی بول کے آیا,
ابو جہل اور ہر وہ شخص جو اس کی فکر رکھتا. اگر اماں نماز کو نکو اٹھو بول رہی تو یہ ابو جہل کی فکر والی اماں ہے. باپ نماز کو نہیں اٹھو بول رہا تو ابو جہل کی فکر والا باپ ہے. یہ اذا ہو جا رہی اور اولاد کو باپ نماز پڑھو نہیں بول رہا تو یہ ابو جہل کی فکر میں تھوڑی نرم فکر ہے, لیکن فکر تو ابو جہل کی ہے. قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں کوئی اور علم کو لیو بول رہا انہیں, ہاں دیکھ لیں گے اس کو بعد میں بول رہا, تو پوری زبان ابو جہل کی, پوری فکر ابو جہل کی ہے. کذب وتولی, ہمارے تعلیم سے پھرا. ہم تو اقرا باسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم, اور ثابت کرے. کیا ثابت کرے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے وسجد واقترب, وسجد یہ آیت کے اوپر سجدہ ہے, انشاءاللہ گھروں کو بھی جا کے سجدہ کر لے سکتے, یہی کرنا لازم نہیں ہے, لیکن کر لیجیے یاد سے انشاءاللہ. اب دیکھیے خاص بات دیکھیے, یہ سورہ کی پہلی آیت کیا تھی؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ کمانڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ ہو رہا. یاد ہے میں ایک چیز بولا, یہ پہلی وحی اللہ اور بندے کے ریلیشن شپ پہ ہے. پہلی وحی قرآن, سب سے پیاری کتاب کی سب سے پیارے بندے کو حکم آیا پڑھیے. اللہ کے نبی موت تک پڑھتے رہے اس کو. ساری دنیا سو رہی تھی, نبی اٹھ کے پڑھتے تھے. چل رہے تو پڑھ رہے, بیٹھ رہے تو پڑھ رہے, جبرائیل علیہ السلام آ کے پڑھا رہے. رمضان تو پڑھنے کے لیے ہی ہے, آخری دہا تو بہت پڑھنے کے لیے, تاخراتے تو پوچھو ہی مت. پڑھنے پڑھنا, پڑھنے پڑھنا, پڑھنے پڑھنا. حکم غلامی, پہلی وحی کہی کی ہے. گاڈ اینڈ مین ریلیشن شپ ویسٹرن کمیونٹی کے اندر بہت کامن ٹرینڈنگ سٹیٹمنٹ ہے. گاڈ مین ریلیشن شپ, اللہ تعالیٰ بتا دیے میرا اور تم لوگوں کا ریلیشن شپ کیا ہے, میں حکم دوں گا غلامی کرو میری. پڑھو, پڑھنا شروع کر دیا نبی صاحب. کیا پڑھو؟ پورا باقی کا 4 آیتوں میں آیا کیا پڑھو. آخری میں حکم کیا آیا؟ ابو جہل کیا نہیں کر رہا تھا؟ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اور پڑھنے سے رکا رہا تھا. اے نبی اس کی اطاعت مت کرو کا مطلب آپ بے نمازی مت ہو جاؤ, آپ دوسروں کو نماز سے مت رکاؤ. سجدہ کر کے بتا دو کہ میں میرے رب کا غلام ہوں. سجدہ کہیں میں کرتے اپن اس عبادت میں کرتے, واحد عبادت جس میں قرآن پڑھتے. روزے میں قرآن کی تلاوت لازم نہیں ہے, زکوٰۃ میں نہیں ہے, حج میں نہیں ہے. نماز بغیر قرآن کی تلاوت کے ہو ہی نہیں سکتی. اور نماز کا سب سے افضل عمل پہلی وہی, پہلا لفظ حکم غلامی, اختتام سورہ حکم غلامی. بیچ میں 2 کیفیات, ایک رسول کی کیفیت اطاعت فرما برداری, یہ تعلیم. دوسری اللہ کے نبی کے دور کے بدترین دشمن کی, نماز سے رکانے والا, قرآن کو جھٹلانے والا, حق جانتے ہوئے پلٹ جانے والا, غنڈوں کو جمع کر کے حملے کرنے والا, تکبر والا, نبی کو تکلیف دینے والا, اللہ رسول کا نافرمان, گنہگار. اس کے باوجود کہ انسانی معیار کے پورے اچھے صلاحیتیں تھے اس کے اندر, کوئی بول ہی نہیں سکتا نہیں تھی بول کے. اللہ کے نبی سے ہم دعا کر رہے ہیں عمر یا عمر بول کے, تو اس کے پورے اچھی صلاحیتیں بھی اللہ کو پسند نہیں آئی, قبول نہیں ہوئی. وہ سب نہیں مانا, نہیں مانا, اس کو اہمیت دیا نہیں دیا, نماز کو آیا یا نہیں آیا, میرے کن اپنا سر جھکایا یا نہیں جھکایا, میرے نبی کو اپنا بڑا مانا یا نہیں مانا اطاعت کے لیے, نہیں کرا ختم ہو گیا تو, یعنی تیری فکر وہی ہے. تو سزا آپ کی فکر کی بنیاد کے اوپر ہونے والی ہے, توفیق آپ کے فکر کی بنیاد پہ ملنے والی ہے. انما الاعمال, تیری نیت کیا ہے؟ نافرمانی کرتے وقت نیت ایک کاہلی انسان ہے. ایسا صحابہ سے بعض وقت ہو گیا نہیں, اے صحابہ میرے نبی کی آواز دینے کو آپس میں ایک دوسرے کی آواز دینا, خندق کھود رہے تھے, مشہور واقعہ ہے. صحابہ بہت تھک گئے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رخصت کرے, اوکے لیٹس گو فار سلیپ بول کے, اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام یاد آیا, آواز دیے, صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ لے رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں کہ سو گئے ایسا کرو بھائی نہیں تو اب کچھ کام لگیں گا بول کے. آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ, میرے نبی کے پکارنے کو آپس کا پکارنا مت سمجھو بول کے. پورے اٹھ کے گئے, فوری بھاگ لیتے. کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں تو نبی تھے, نبی میرے کن نہیں ہے, نبی نہیں ہے لیکن نبی کے احکامات ہیں نا. تو قرآن اور حدیث تیرے سامنے بیان کی جا رہی, تو اس کو تیرے ٹیچر کی بات, وہ محلے کے خنڈے کی بات مت سمجھو. اللہ اور رسول کی بات جب آ رہی, اطاعت میں آ جاؤ. اور یہ تو اللہ کا کلام ہے, جہاں پہ نبی کو بھی سجدہ کرا دیا, نبی کو بھی گھٹنے ٹکا دیے عطیات میں بٹھا کے, نبی کی کمر جھکا دیے رکوع میں ڈال کے, نبی کا سر زمین پہ لگوا دیے سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کے لیے. آؤ کرو اب تم لوگ بھی عبادت بولے اللہ تعالیٰ, ورنہ تم بھی وہی فکر کے, حشر بھی وہی ہوں گا تمہارے ساتھ. یہ سورہ انتہائی اہم ہے اس معنی میں کہ اس میں بدترین دشمن کا ذکر آیا, اور لازماً قرآن کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بدترین دشمن انہیں ثابت ہوا. اس کی فکر بتائی گئی, اور وہ فکر پہ جب تک قیامت تک لوگ رہیں گے ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو اللہ کے نبی کے باغیوں کا ہوا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گئے, اللہ کی اطاعت میں آ گئے, تو پھر صحابہ کے جیسی شان والے بن گئے جس کو قیامت تک لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. خاص طور پر دیکھیے, آپ غور کر کے میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو, اس علم کی طاقت دیکھو. ایسی قوم جو عرب سرزمین سے باہر نکل کے ایک چھوٹی موٹی جنگ نہیں لڑی, ایسی قوم جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایسی قوم جس کے پاس لائبریری نہیں ہے, ایسی قوم جس کے پاس کوئی آرگنائزڈ فوج نہیں ہے, ان کا پورا گزارا, ان کا پورا بسر کہیں پہ ہو رہا, حاجیاں سال میں ایک بار آ گئے تو ان لوگوں سے چوریاں کرنا, ڈکیتیاں ڈالنا, آپس میں قتل و غارت گیری کر لینا, نشہ ہر چیز کا ان کے پاس, بتوں کو لا کے خرید کے رکھ کے کعبے کے اندر بتوں کو بیچ لینا, یہ ان کی اکانومی کا ذریعہ. کوئی کسی سے شادی کر لے رہا, کوئی عورت جو جوان ہوتے گھر پہ جھنڈا لگا رہی, لگاتے کیا ہو رہا, نوجوان مرد آ رہے ہیں, انہیں جس کے ساتھ چاہے زنا کر لے رہی, اس کے بعد جا کے اپنے سرپنچ کو, اپنے سردار کو قبیلے کے بول رہی اس کا بیٹا ہے یہ, تو جس کا بیٹا انہیں بولی 10 کے ساتھ زنا کر رہی, مگر انہیں جس کا بیٹا بول دی, اب انہیں باپ ہو گیا, اب اس کو پالنا ہے اس کو. یہ معاشرہ چل رہا. اب ایسے معاشرے کے اندر جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے, اندازہ کرو آپ لوگ, یہ قرآن علم الانسان, ہم وہ تعلیم دیے جب میرے نبی اور ان کے صحابہ اس کو پکڑے تو مدد کیا آئی. 3000 سال سے جو سلطنتیں پوری طاقت سے ٹھہرے ہوئے تھے, 6 مہینے میں دونوں کی دونوں گرا دیے گئے. خالی گرائے نہیں گئے, گریٹسٹ ریولوشن آن ارتھ مانا جاتا ہے اس کو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی, کہیں بھی انقلاب آیا تو فوری اس کے بعد کا جو بادشاہ آ جاتا, انہیں پرانے گزرے ہوئے بادشاہ کی پورے نشانیوں کو ختم کر دیتا, رکھتا ہی نہیں. لازم ہے نا, قلی قطب شاہ حکومت کر رہے تھے, نظام سرکار آ گئے, تو سوائے ان لوگوں کے خبروں کے وہ چار مینار کے کچھ بچا ہوا رکھے, ان کا سب نظام سرکار کا بن گیا. اس کے بعد کل کوئی اور آ گئے, اب جو حکومت چل رہی ہے اب نظام سرکار کا باقی رکھ رہی. یہ انسانی فطرت ہے, یہ ہیومن نیچر ہی ہے. لیکن خاص بات کیا ہے اسلامک ریولوشن کی, وہ 6 مہینے والے ریولوشن کی, 6 مہینے میں 2 سلطنتیں گرا کے آج 1400 سال ہو گیا, لیکن اسلام اور مسلمان باقی ہے وہاں پہ. انسانوں پہ اور مال پہ فتح نہیں ہوئی, زمین پہ فتح نہیں ہوئی, انسانوں کے ایمان اور دلوں کی فتح ہوئی. کیوں؟ علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی. پھر بھی اے انسان تو اس سے بغاوت کریں گا. دیکھ ہم کیسا دیے ہمارے صحابہ کو نبی کے, ہم تیر کو بھی نوازنا چاہ رہے ہیں. هو اجتباکم, ہم نے تم کو مخصوص طور پہ چنا ہے. نہیں ہونا پھر بھی تو ہمارے دین میں تمہارے پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, پلٹ جاؤ, پلٹ جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے. کذب وتولی, نہیں پڑھتے نمازیں مت پڑھو. انا الی ربک الرجع, کھا جاتے, آنا ہے میرے پاس ہی پلٹ کے تم لوگوں کو. تو یہ سورہ پورے بڑے پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی سیشنز اس کے اوپر گزرے وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائیے, اور ہم کو وہ توفیق
اور وہ فضیلت اور وہ برکت ہماری زندگیوں میں عطا فرمائی ہے اس سورے کے ذریعے سے. جو فضیلت، جو برکت آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس سورے کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کے بنیاد پر عطا فرمائے. اللہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو دین کو ویسے ہی سیکھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دیجیے جو توفیق آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیے تھے. یا اللہ ہم کو قرآن سے جڑا دیجیے. ہمارے دلوں میں، دل کے اندر جس طرح خون ہے ہمارے، اس سے بھی زیادہ گہرائی سے بٹھا دیجئے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی تعلیم ہے ہی نہیں. اور جب ہم اس کو سچے دل سے پکڑ لیں گے تو پورا فرعون دنیا بن جائے، پورے ابو جہل بن جائے، ہمارے ایک بال کو دھکا نہیں دے سکیں گے. آپ کی ایسی مدد آئیں گی ہمارے لیے انشاءاللہ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah